ایک اور بات، شیعوں کے ہاں ایک عقیدہ ہے، اس پر میں تفصیل سے کبھی بات کروں گا، امامیہ کا۔ امامیہ کا مطلب وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام آئے ہیں، اور امام کا مطلب کہتے ہیں جیسے نبی ہوتا ہے ایک اتھارٹی، نبی کے بعد 12 ایسے بندے آئے ہیں جن کو نبی کی طرح اختیار ہے، وہ نئی شریعت بیان کر سکتے ہیں، پرانا حکم ختم کر سکتے ہیں، نیا نظام لا سکتے ہیں، نیا دین پیش کر سکتے ہیں۔ گویا وہاں ان کے ہاں امام کا جو لفظ ہے یہ معنی میں ہوتا ہے نبی جیسا۔ تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ میں قیامت تک آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا۔ اب اگر نبی کے بعد کوئی کسی کو نبی کہے یا کوئی اور لقب دے لیکن معنی اور حقیقت اس کی ویسی ہو جیسے نبی کی ہوتی ہے تو اسلام اس کو قبول کرتا۔ اس لیے اس طرح کے جو لوگ ہیں، اسی عقیدے کی بنیاد پر ہمارے یہاں ایک لفظ آپ نے سنا ہے، ہم لوگ جب نبی کا نام آئے گا کیا بولتے ہیں؟ علیہ السلام۔ صحابی کا ہو تو رضی اللہ عنہ۔ اگر ہم لفظ کو دیکھیں، علیہ السلام کا معنی اس پر سلامتی ہو۔ ٹائم ہو چکا ہے، اس بات کو میں مکمل کر لیتا ہوں۔ اگر علیہ السلام بولیں تو علیہ السلام کا معنی اس پر سلامتی ہو۔ ہم رضی اللہ عنہ بولیں تو معنی اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ ہم رحمت اللہ علیہ بولیں تو معنی اللہ اس پر رحم کرے۔ یہ تینوں بظاہر دعا کے الفاظ ہیں، تو دعا تو ہم کسی بھی مسلمان، پھر تو علیہ السلام کسی عام انسان کو بھی لفظ کے اعتبار سے کہنے کی گنجائش ہے، اس لیے کہ اس کا معنی اس پر سلامتی ہو، تو سلامتی ہونے میں کیا اعتراض ہے؟ لیکن اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے، ہمارے معاشرے میں کچھ الفاظ مخصوص ہو چکے ہیں خاص لوگوں کے لیے۔ مثلا علیہ السلام بولتے ہیں تو انبیاء کے لیے لفظ بولتے ہیں، رضی اللہ عنہ بولتے ہیں تو صحابہ کے لیے بولتے ہیں، رحمت اللہ علیہ اولیاء کے لیے بولتے ہیں۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں ان الفاظ کو بولنے کے ساتھ عوام فرق اسی سے کرتی ہے کہ علیہ السلام آیا اس کا مطلب یہ نبی ہے، رضی اللہ عنہ آیا اس کا مطلب یہ صحابی ہے، رحمت اللہ علیہ تو اس کا مطلب یہ ولی ہے، نبی اور صحابی۔ اب اس لیے ہمارے معاشرے میں آج کسی ولی کو علیہ السلام بولنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس طرح عام انسان اس کو نبی کی فہرست میں شمار کریں گے۔ شیعوں نے جو چونکہ عقیدہ رکھا ہے کہ ان کے ہاں اماموں کا تصور ہے، اور امام کی حقیقت ان کے ہاں یہی ہے کہ جیسے نبی اتھارٹی ہوتا ہے، آپ کے بعد جو 12 امام آئے ان کی حقیقت یہی ہے کہ وہ نبی کی طرح آ کر نیا اسلام پیش کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ حضرت حسین، حالانکہ حسین بھی صحابی ہیں، دیگر بھی صحابہ ہیں، ابو بکر بھی صحابی ہیں، ان کو علیہ السلام نہیں بولتے، اور عمر بھی صحابی ہیں، ان کو علیہ السلام نہیں بولتے، لیکن حضرت حسین کا نام آئے گا تو ساتھ میں کیا بولتے ہیں؟ حسین علیہ السلام۔ کیوں؟ اس کے پیچھے وہی عقیدہ دراصل ہے کہ وہ حضرت حسین کو ان 12 اماموں میں سے مانتے ہیں اور جن کو نبی جیسا تصور کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو علیہ السلام بولنا درست، اس سے شیعوں کے اس نظریے، ان کے اس تصور اور کنسپٹ کی تائید ہوتی ہے، اس کو مضبوطی ملتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے من کثر سواد قوم فهو منهم، جو کسی جماعت کے غلط نظریے کو تقویت اور سپورٹ کرنے میں کسی درجے میں شریک ہو گیا وہ انہی میں سے ہے۔ اس بنیاد پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کو تو رضی اللہ عنہ کہنا اور حسین رضی اللہ عنہ کو علیہ السلام کہنا درست اس وجہ سے خاص طور پر نہیں ہے، اس سے شیعوں کے اس غلط نظریے کی تائید ہوتی ہے جو سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مزید جو باتیں آگے آئندہ کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔